وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بٹ کوائن ہو یا اس طرح کی جتنی کرپٹو کرنسی کے جتنے بھی آئیڈیاز ہیں، یہ بہت 3-4 سال سے چل رہے ہیں، اور اب تو بہت ہلکا ہو گیا معاملہ ان میں، اور لوگوں نے خود نقصان اٹھا کے ہوش کے ناخن لے لیے ہیں۔ تو اب یہ دوبارہ اس کی ایک نئی ویو شروع ہو رہی ہے، دوبارہ لوگوں نے تذکرہ کرنا شروع کیا ہے۔ بس یہ ذہن میں رکھیے کہ ہر وہ کام جس میں راتوں رات امیر بننے کا امکان ہو اور اچانک سے لٹ کے فقیر ہو جانے کا بھی امکان ہو، اس میں ہمیشہ خطرہ بھی ہوتا ہے، اور شرعیت ایسے خطرے کے کاموں کو پسند نہیں کرتی۔ تو بظاہر آپ کو دیکھنے میں اس میں کوئی چیز خرابی نہ بھی نظر آ رہی ہو، لگ رہا ہو کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، تب بھی ایسی چیزوں سے بچنا چاہیے۔ تو بہرحال اصلاً تو یہ ہے کہ یہ سب ناجائز اور حرام کام ہے، اس لیے کہ اس میں بہت کچھ دھوکہ، بہت کچھ غرر ہے، بہت ساری چیزیں واضح نہیں ہیں۔ اور اصل تو یہ تھا کہ کسی چیز کی جب تک کوئی ایکچول ویلیو نہ ہو، اس کو استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا۔ سونا چاندی ان کی اپنی انٹرنزک ویلیو ہے نا، اس وجہ سے وہ استعمال کیا جاتا تھا، تو وہ تو جائز تھا، درہم اور دینار آیا کرتے تھے۔ روپے جب پرچے کو، کاغذ کو ایک رسید کے طور پر شروع کیا گیا کہ بھئی اب یہ رسید تھی گارنٹی کے طور پر، کہ جب یہ رسید دکھائی جائے گی تو اس کے بدلے وہ گولڈ آپ کو مل جائے گا یا وہ سلور آپ کو مل جائے گا، 10 روپے 5 روپے کا جو بھی ہے، تب تو وہ ٹھیک تھا، لیکن وہ آہستہ آہستہ وہی رسید نوٹ کی شکل اختیار کر گئی۔ تو بہرحال مجبوری کی وجہ سے، مشکلات کی وجہ سے، حالانکہ اس نوٹ کی، اس کاغذ کی اپنی تو کوئی انٹرنزک ویلیو نہیں ہے، تو اس کی بنیاد پر اسی لیے آپ دیکھیں اس پر لکھا ہوتا ہے کہ حامل حاضہ کو گورنمنٹ آف پاکستان کی فلانے بینک سے، اسٹیٹ بینک سے جو ہے وہ دکھانے پر اتنے پیسے ملیں گے، دینے کا پابند ہوگا، یا ایسے کچھ الفاظ لکھے ہوتے تھے نا اس پر۔ تو وہ یہ بتانے کے لیے کہ اس کی ایکچوئل ویلیو رسید کے طور پر ہے، لیکن خود اب اسی کو وہ کموڈٹی بنا دی گئی جس سے بیچا جاتا ہے، جس کی بنیاد پر سارے سودے ہوتے ہیں، ڈالر ہو یا پاؤنڈ ہو یا روپے ہو۔ حالانکہ اب اصلاً تو یہ حکم ہونا چاہیے کہ اس کا جواز نہیں ہے، لیکن مجبوری کی وجہ سے، حالات کی وجہ سے، اور بہت ساری اس میں کچھ فقہی تفصیلیں ہیں جس کی بنیاد پر اس کی اجازت دی گئی اور وہ استعمال ہو گیا۔ اب اس کا ایک اور نیا فارم کہ اب اس کو بالکل ہی، جو نوٹ کی بھی ایک ظاہری شکل تھی وہ بھی نہ رہے، اب وہ بالکل ایک موہوم سی چیز ہے، ایک چیز بالکل معدوم ہے، کہیں ہے ہی نہیں۔ کیا ہے یہ بٹ کوائن؟ بس ایک وہ اسپیسیفک نمبر آپ کے ذہن میں آ گیا کہ اتنا ہے، وہ آپ نے اتنے خرید لیے، اور وہ بس الیکٹرانک مارکیٹ کے اندر ہے، انٹرنیٹ پہ بڑھ رہے ہیں، گھٹ رہے ہیں، کیا اس میں پیچھے آگے چل رہا ہے کچھ پتہ نہیں، بس all of a sudden وہ بڑھ جاتا ہے، کبھی گھٹ جاتا ہے۔ تو لوگوں نے بہت نقصان بھی اٹھایا اس میں، تو ان کی آنکھیں اس سے کھلی۔ اچانک کچھ وقتی فائدہ ہوتا ہے تو بہت خوش ہو کے اور بھی لیتے ہیں لوگ۔ ایسے راتوں رات امیر بننے کے خواب سے ہمیشہ بچنا چاہیے، بلکہ سمجھ لینا چاہیے کہ ایسے کسی کام میں پیسے نہ لگائے جس میں محنت کیے بغیر پیسہ ملنے کا امکان ہو۔ اگرچہ تجارت وغیرہ میں ایسا کرنا جائز ہے کہ ایک آدمی پیسہ لگائے، دوسرا محنت کرے، لیکن اس میں بھی خطرات بہت ہوتے ہیں، وہ جائز ہے وہ، لیکن یہ کہ حالات بڑے لوگ پریکٹیکلی اس میں خراب کر لیتے ہیں، آپس کے تعلقات بہت خراب ہوتے ہیں۔ وہ کام جو کر رہا ہوتا ہے وہ اس میں جب پیسہ بنتا ہوا دیکھتا ہے، کہتے ہیں ان کو بیٹھے بیٹھے پیسے مل رہے، میری ساری محنت ہے، تو بدنیتی اور بددیانتی شروع ہو جاتی ہے، حالات خراب ہوتے ہیں، لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں لوگ۔ اس لیے تجارت نام کی جو چیز ہے وہ بس آدمی سیدھے سادے طریقے سے، سنت طریقے کے مطابق کرے، باقی ادھر ادھر کے چکروں میں اپنے آپ کو الجھائے نہیں، پھنسے نہیں۔ جو اللہ نے رزق رکھا ہے اس پر محنت کر کے، صبر کر کے حاصل کرنے کے بعد ڈٹا رہے، زیادہ اونچے اونچے ہاتھ مارنے کے خواب بھی نہ دیکھے اور کوششیں بھی نہ کرے۔ بہرحال خلاصہ یہ کہ ناجائز ہے، اور سب کا فتویٰ اس پر یہی ہے۔ ماڈرن کچھ ہمارے جو سو کالڈ ہیں اسکالرز، وہ تو ہر چیز ہی اجازت دے دیتے ہیں، تو ان کے آپ کو اس کی بھی اجازت مل جائے گی، لیکن جو ٹریڈیشنل اسکالرز ہیں، آرتھوڈاکس ہیں، فقہا، موجودہ زمانے کے علماء، مفتیان کرام، ان کی طرف سے یہ ناجائز ہی ہے۔ تو بس اس کو بالکل بند کر دینا چاہیے، کسی صورت ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے، اس میں خطرات بھی بہت ہیں مستقبل کے حوالے سے بھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔